تم نے ظلم ہی کر رہے ہو نا. وینزویلا تو نہیں ہے نا کہ اس کو اٹھا کے لے. اب دور یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ مطلب صدام بنائیں, وینزویلا بنائیں, آپ اس طرح کے. اب نہیں, اب عوام خلاف ہے. یہ معاہدہ کر کے یہود و نصارہ کو بتا دیا کہ ادھر آنکھ پیڑی نہ کرنا, نہ پاکستان والے پاسے تے نہ ہی تسی سعودی عرب والے. یہ پاکستان جو قربانیوں سے ملا ہے, جس کو چاہتے تھے کہ مودی لے جائے, چھان برے میں بیچ آئے. السلام علیکم بھائیوں بہنوں, آزاد کاسٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ امریکہ میں پاکستان کی بہترین ترجمانی کرتی ہیں. انہوں نے اپنی ساری عمر پاکستان میں اور امریکہ میں صحافت کی ہے اور امریکہ کے سسٹم کو وہ بڑا ان ڈیپتھ جانتی ہیں. تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم محترمہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایران اسرائیل یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اس جنگ میں آگے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے, اور پاکستان جو بطور ثالث اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس میں کیا پاکستان کامیاب ہو پائے گا یا نہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں میڈم طیبہ ضیاء کو. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میڈم ایک تو بڑی ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ کہ جب یہ جنگ کے دن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کم اوورسیز پاکستانی یہاں پر آتے ہیں, لیکن آپ کا تو سننے میں آیا کہ آپ پہلے امریکہ تھیں, وہاں سے آپ سعودی عرب گئیں اور سعودی عرب سے آپ جو سی آپ پاکستان ماشاءاللہ سے پہنچی ہوئی ہیں, تو بڑی بات ہے. تو میڈم آپ چونکہ امریکہ کے پورے ماحول سے واقف ہیں, وہاں کے سینیٹرز کو, کانگریس مین کو, وہاں کی عوام کو جانتی ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ ان کو بھی میرے خیال سے آپ نے تو پرسنلی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور سارا کچھ. تو یہ جو پوری صورتحال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ذرا بتائیں کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے, وہاں پر کیا سوچ ہے, اور اس جنگ کے متعلق جو ان لوگوں نے سوچا وہ کیا تھا, وہ ذرا تھوڑا سا سامنے. جی تھینک یو. میں 10 مئی کی جنگ میں بھی یہیں تھی ماشاء اللہ. تو یہ شاید اس ملک سے ایک بہت بے پناہ محبت ہے کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے اور میں یہاں ہوتی ہوں, اللہ کا کرم ہے. یہ امریکن اس وقت جو یہ جنگ ہے نا, اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکنز خلاف ہیں, ٹرمپ اکیلے ہیں, تنہا ہیں. میں کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. کمبل میں جپھا مار بیٹھے ہیں, اب کمبل انہیں یعنی کمبل اسرائیل نہیں چھوڑتا. پبلک بالکل خلاف ہے, سوائے اس کے کہ وہی جو ان کے ریلیجس گروپس ہیں, جو ان کے ووٹر ہیں ٹرمپ کے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملک میں امن لاتے ہیں, جو کہتے ہیں جی میں 7 جنگیں رکوا چکا ہوں, جو بار بار تقریروں میں یہی بات کرتے ہیں کہ میں تو امن لاتا ہوں. میں تو غزہ میں بھی, جنہوں نے اپنے الیکشن میں اربوں سے ووٹ غزہ میں امن کا دعویٰ کیا کہ میں غزہ میں بھی امن لاؤں گا, تو اربوں نے امریکہ میں ان کو ووٹ دیے. تو اس طرح انہوں نے بیان بازی کر کے لیا, اور پھر انہوں نے ایران پہ یہ جو اسرائیل کا جو ساتھ دینے ہیں, اس میں ڈیموکریٹک کانگریس اور وہ تو آپ ان کا CNN یا کچھ بس فاکس تو صاف ظاہر ریپبلکنس کی سپورٹ میں ہے, وہ تو اس کے علاوہ عوام سب جو ہے نا وہ شدید خلاف ہیں. اور آپ دیکھیں دور بدل چکا ہے, یہ اب جنگوں کا, اب جنریشن جنگیں پسند نہیں کرتی اور امن چاہتی ہے دنیا میں, کیونکہ اب ٹریولنگ بہت ہو گئی ہے. پہلے اتنی ٹریولنگ نہیں تھی, اب دنیا بہت ٹریول کرتی ہے, ایک گلوبل مطلب گھر بن گیا ہے, تو ان پہ افیکٹ ہوتا ہے, ان کی ویکیشن پہ, ان کی نسلوں پہ, ان کے مطلب یہ ایئرپورٹس کے جو, اب تو یہ جنگیں آپ کو پتہ ہے فضائی ہیں, ہوائی ہیں, پورا ایک, اب کتنی دنیا نے ان کے کینسل, انہوں نے ان کو کچھ سیٹیں کینسل ہو گئی, ٹکٹیں کچھ وہ کرا رہے ہیں اسپیشلی, جیسے خود پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ جی امریکن سٹیزن جہاں جہاں ہیں واپس آ جائیں اور ٹریول نہ کریں, اور اب یہ بھی کہ جی ہم شاید گراؤنڈ وار بھی کرنے جا رہے ہیں وغیرہ. تو ہمارے کتنے دوست رشتہ دار ہیں جو آلریڈی پلاننگ تھی, شادیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ عید کے بعد, یا انہوں نے آنا تھا, وہ سارے کینسل کرا کے بیٹھے ہیں افسردہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان امریکہ کی عوام اس جنگ کے خلاف ہے. اور وہ کہتے ہیں, آپ ٹائم میگزین کا آپ اس دفعہ کا ٹائٹل دیکھ لیں, جس میں انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے ایران کو پھر ایک دفعہ مضبوط کر دیا, کہ تم نے ظلم ہی کر رہے ہو نا. وینزویلا تو نہیں ہے نا کہ اس کو اٹھا کے لے. اب دور یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ مطلب صدام بنائیں, وینزویلا بنائیں, آپ اس طرح کے. اب نہیں, اب عوام خلاف ہے.
डेमोक्रेटिक शदीद कांग्रेस, इनको अपने अंदर से बहुत प्रेशर है। इस वक्त ट्रंप तन्हाई का शिकार हैं और इस वक्त पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि हमें जो कहा जाता था कि या तंज किया जाता है अभी कि जी वो जाता है डेलीगेशन पाकिस्तान पर, वज़ीर आज़म जाते हैं फील्ड मार्शल कि पता नहीं जी वो लम्बे पै गए हैं, वो ग़ुलाम बन गए हैं, वो फलाने बन गए हैं। नहीं, अब इस वक्त ट्रंप की कंडीशन ये है कि वो कमीन लग रहा है और हम चौधरियों की तरह है। हमारे वो कहता है कि तुम मेरी किसी तरीक़े से मुझे सेफ एग्ज़िट ले दो, क्योंकि इसराइल को वो पीछे नहीं हट। अमेरिका में सारी इकॉनमी इसराइल की यहूदियत की है और इसराइल को कभी भी किसी अमेरिका के गवर्नमेंट ने कभी भी उनके यानी वो ना नहीं कर सके, नो नहीं कर सके। जी मैडम, इसी के ऊपर मेरा एक सवाल है आपकी इसी बात से रिलेटेड कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बुनियादी मंशूर था वो तो यही था कि मैं जंगों को प्रमोट नहीं करूंगा। यस। तो ये क्या चीज़ हुई कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गया? मतलब आप चूंकि वहाँ के सिस्टम्स जानती हैं, तो ये कैसे उसको मजबूर किया गया कि तुम इस जंग में आओगे ही आओगे? उसको नहीं, ये अमेरिकन देखिए यहूदी लॉबी है, ये जो उनकी सारी इकॉनमी उनके होल्ड है अमेरिका में, तो अमेरिका उसको नो कैसे कर सकता है? यानी अमेरिका की तो वो पोजीशन हो जाती है जब इसराइल जो चाहता है उसको, वो उसका बड़ा इत्तेहादी कौन है? अमेरिका है ना, जिसको कुरान पाक में यहूदो नसारा कहा गया है, ये इत्तेहादी तो ये है ना, तो वो उसको वो नो नहीं कर सकते। लेकिन आपने ओबामा का देखा, सदर ओबामा ने ईरान के साथ हालांकि मुआहदा किया था कि जंग नहीं होगी, उन्होंने अफ़गानिस्तान से भी अपनी फोर्सेस वापस बुला ली थी, उन्होंने मतलब उन्होंने जेलें भी कहा कि बंद करें। तो ये डेमोक्रेटिक की पॉलिसी थी। अब जब ट्रंप आए तो उन्होंने यही वोट इसी बेस पे लिया कि मैं गज़ा में अमन लाऊंगा, अरबों से बोल लिया। उन्होंने कहा जंगें नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें देखा है कि अमेरिकन का मूड ये अमन की तरफ है, वो अब जंगें नहीं चाहते। तो इस पे जैसे आपके मुल्क में भी होता है कि झूठ बोल के, बयानिए बना के, लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन किया वही जाता है जो कि आप हो, तो वो इसराइल का गुलाम है। ये ट्रंप की बात नहीं है, ये इसराइल के गुलाम है। तो ये मैडम ये फंस गया है, इसने गलत अंदाज़ा लगाया। ट्रंप ने ये लगाया कि रिजीम चेंज करेंगे, जो ईरान के अंदर बगावत के लिए बैठे हुए हैं, जो शाह के ज़माने से लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम ले ली, यूरोप चले गए, पुरानी बात है। लेकिन वो जो अभी भी ये रजीम के ख़िलाफ़ हैं, इसको एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं या मज़हब के, वो बाहर निकल आएंगे। और मैं निजात दहिंदा, जैसे मैं अफ़गानिस्तान जाता हूँ, इराक़ जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, तो मैं निजात दहिंदा बन के ईरान के लिए जाऊँगा, वो लोग बाहर निकल आएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी। तो इसने जो एक सिनेरियो और एक जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाई, उसमें चला गया, लेकिन वो गलत साबित हुआ। अब जब इसको पता है कि ऐसा नहीं हो सका, तो अब इसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए तो वो आप जैसे लोगों से, इसको मैं तरले मिन्नत कहती हूँ। आप लोग कहते हैं शायद गुलाम तो वो एब्सोल्युटली नॉट वाले थे जो यहूदियों की तीवी ब्याह लियाते हैं। तो यहूदियों के जवाइयों का क्या काम है कि वो कुरान पाक की आयत बताएं कि यहूदो नसारा दोस्त नहीं होते। असीं तो यहूदो नसारा दी सौहरे बनाने हैं, उन्हां दी धीआं नाल ब्याह करने हैं, उन्हां तो नस्लां जमने हैं, बल्कि साडियां नस्लां उन्हां दे घरां च जमदियां ने, और फिर असीं उम्मते मुसलमान दे लीडर भी बन जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि हम जिस मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो शख्स को लाला मूसा भी कबूल करने के लिए, गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, कोई दुनिया का मुल्क जिसकी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, उसको कहते हैं कि देखो हु इज़ टॉकिंग, वो उम्मत मुसलमान का लीडर बन के तो वो सालसी बनेगा और वो ईरान में अमल लाएगा। ये सब बुलशिट है। आप ग्राउंड, वो ये लोग हवाओं में रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है, ट्रंप फंस गया है, उसको अंदर से इतनी शदीद मुखालफत है, मीडिया की मुखालफत है। वो इस वक्त चाहता है कि मुझे कहीं फेस सेविंग मिल जाए। पाकिस्तान इसलिए उसके लिए लाडला है। वज़ीर आज़म की तारीफ़ करना, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ करना, पिछले 8-10 महीने से मुसलसल उनके साथ मीटिंग्स करना, उनको बुलाना, उनको और फिर उनके साथ ये सारा डिस्कस किया हुआ। किस लिए बुलाते थे? वो थे मतलब कि बिरयानी तो नहीं पकी सी कि तू आके खा ला है। वहाँ बताते थे कि देखें जी ये होने जा रहा है, आप उस खत्ते में उस खत्ते को बहुत अच्छी तरह समझते हैं
اور مذہبی آپ کی ایک نسبت بھی ہے، تو یہ اسرائیل کرنے جا رہا ہے، ہم اس کے سافزر اتحادی ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ڈیلیگیشن وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا پائنے پنگا نہ لینا. جی یہ ہم جانتے ہیں تو تمہیں بتا رہے ہیں. سنیں، پچھلی دفعہ جب ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی اس جو ناشتہ بھی ہوا تھا، جی تو وہ جس کے بعد امریکہ نہیں تھا آیا، پھر اسرائیل نے ہوتی جنگ چھیڑ دی. انہوں نے کہا کہ یہ نہ کرے، تو اس نے کہا کہ میں جنگ نہیں کروں گا. آپ نے ٹرمپ کے وہ دیکھا، وہ سمجھتا بھی تھا، اس نے جتنی حد تک تھا. انہوں نے اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس قسم کا ایران کو انوالو کر دیا، اور پھر اس طرح یہ معاملہ شروع ہو گیا. لیکن ہماری جتنے دورے تھے امریکہ کے، وہ ایران اسرائیل جنگ سے متعلق تھے. اس پہ پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی ان کو کلیئرلی بتایا کہ ہم مسلم امت مسلمہ کے اگینسٹ نہیں جا سکیں گے. تو یہ آپ سوچ لیں. اب اس کے بعد آپ اگلی کڑی دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سالوں سے کبھی آپ نے دفاعی معاہدہ تو سعودی عرب سے نہیں کیا، کیونکہ پتہ ہے کہ مکہ مدینہ پہ جان قربان ہے. جی ہمیں معاہدہ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے. ہماری روح، ہمارا عقیدے کا معاہدہ ہوا ہے. تو معاہدہ کیا، پھر بادشاہوں کے پاس چکر لگتے، آپ نے دیکھے بادشاہ آ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم مکہ مدینہ کے تو محافظ ہیں. یہ معاہدہ کر کے یہود و نصارہ کو بتا دیا کہ ادھر آنکھ پیڑی نہ کرنا، نہ پاکستان والے پاس سے تو نہ ہی تسی سعودی عرب والے. کیوں؟ ادھر تو ہمارا معاہدہ یہ، ہماری فوج، ہماری سیکیورٹی، یہ سمجھو کہ یہ پاکستان اور مکہ مدینہ ایک ریاست ہے جس کے ہم محافظ ہیں، ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تم سمجھتے ہو اسرائیل والے کہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہم ایران تک آ جائیں گے، اور اس کے بعد خلیجی ممالک جو ہیں جہاں آلریڈی تمہاری اتنی انویسٹمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ایران جتنے میزائل چلا رہا ہے وہ اسرائیلی انویسٹمنٹس چلا رہا ہے سب سے. جنہ کھالیاں ٹیڈونا دے پیڑ پر نال سانوں بھی تو حیضہ لگ گیا نا. جی کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں امریکہ میں کرتے ہیں. ہندو لابی ساری انہوں نے انڈیا خلیجی ملکوں میں جو بھی ہمارے بھائیوں سے غلطیاں ہوئیں جس سے احادیث بھری ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ بات وہی ہو رہی ہے جو آقا فرما گئے. تو جب ہم اس پہ اب بات نہیں کہتے ہیں نا کہ جب دکھ میں ہو تو دکھ یاد نہ کرائیں، میں اس طرف نہیں آنا چاہتی، لیکن اپنا بویا اب کاٹ رہے ہیں نا. تو اب وہ جو انویسٹمنٹ یہود و نصارہ کی خلیجی ریاستوں میں ہوئی اس پہ بمباری ہو رہی ہے. اور پاکستان نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ نہ سمجھے اسرائیل کے وہاں سے پھر اگلا ہدف پاکستان ہوگا. پاکستان کے پاس دیکھ لے 3 چیزیں ہیں. ہم غریب ملک ہیں، ایک ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور کہا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے کہ جس دنیا کے نقشے میں میرا ملک نہیں، مجھے وہ دنیا چاہیے ہی نہیں. یعنی ایٹم بم ہے، تیلی لان دی دیر ہے، پھر تسی بھی مرو تے اسی بھی مریے. وہ پاکستان کی طرف رخ نہ کر، تھریٹ کیا باقاعدہ طریقے. دوسری بات، اور یہ امریکہ کی زمین پہ بیٹھ کے، امریکہ کی زمین پہ. اور اس کے بعد ایز اے جرنلسٹ ہمیں ذرائع جو وہاں بتاتے ہیں، ہم نے وہ باتیں ساری سنی دیکھی. پھر انہوں نے کہا کہ ایک وہ بھی سی جڑا امریکہ دی زمین تے بیٹھ کے جنوں عافیہ صدیقی دا پوچھیا سی تے ٹنگا کمن لگ گئیاں سی. آپ تو ہی پوچھا تھا جی. اور ایک یہ بھی ہے جنہیں کہا سی کہ بھی بھائی یہ ایک مکہ مدینہ اور ایک پاکستان، اس کی طرف تو بات نہ کرنا. باقی جو آپ خلیجی ریاستوں کی بات کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ سے تعاون نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ساتھ یہود و نصارہ کا ہم نہیں دیں گے. اب یہ باتیں مطلب بالکل آن ریکارڈ ہیں، یہ ساری. معاہدہ بھی ہو گیا آپ کے سامنے. یہ پھنس چکا ہے. ایک آپ نے یہ جو بات کی بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس سے میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے جب پہلے ملاقات ہوئی تھی اور تب اس کو واضح بتایا تھا کہ آپ کو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جب یہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو پھر کیا ٹرمپ کو وہی احساس ہوا کہ اس ٹائم ایک بندے نے مجھے منع کیا تھا، مجھے ان سے ہی رابطہ کرنا چاہیے؟ اس وقت بھی تھا، کیونکہ صدر اوباما نے جب انہی کی گورنمنٹ میں جب انہی کی پالیسی تھی کہ ہم نے جنگیں نہیں کرنی، ہم نے عراق اور یہ افغانستان اور یہ غلطیاں نہیں دہرانی، تو یہ کوئی ٹرمپ اوپر سے تو نہیں آیا تھا، اس کو پتا تھا. لیکن وہ اسرائیل کے دیکھیں، اگر یہ اس کی سچویشن وہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں حرم شریف کی آواز آتی ہے تو ہم جائیں گے. یہ ان کی یہودی کی جو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا.
وہ ان کا قبلہ یہودیت کا جو وہ اکانومی کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ کے خلیجی ممالک ہیں یہ انہی کی اکانومی کی وجہ سے ان کو میڈل پہناتے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ دوستیاں یاریاں ماشاءاللہ ایران کے کتنی زیادہ دوستیاں یاریاں بھارت کے ساتھ اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ ماشاءاللہ. لیکن ہم پھر بھی اپنے عقیدے کی وجہ سے ان کے ساتھ مذہب کی وجہ سے ہم اپنے ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن آزمائش میں کون آیا؟ اب جو گھر کا بڑا ہوتا ہے جہاں پہ جنگ آ گئی ہے اب اس کے لیے آزمائش و ٹیسٹ ہوتا ہے. جب ہمارے پہ اب ٹیسٹ آ گیا اللہ تعالیٰ ہمارے تو گھر کے اندر اتنی جنگ ہے. آپ 9 مئی دیکھیں اس میں اس 9 مئی سے پہلے سے لے کے اب تک 4-5 سالوں سے ملک کے اندر ہمارے ایک مطلب ٹولہ ایسا ہے جو کہ یہودی اور مودی کا دماد ہے. تو ہمیں یہودی اور مودی کے دماد کے ٹولے کے ساتھ ان کے سسرالیوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ گھر کے اندر ہمیں 9 مئی بھی دیکھنا پڑا. پھر اللہ نے ہمیں 10 مئی کی نصرت و فتح عطا فرمائی فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں. بات لیڈر کی ہوتی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے مودی نے اپنی شکست کو کس طرح دھویا کہ افغانستان سے ہم پہ حلہ بلوا دیا. یہ آپ سیریز وائز دیکھیں 9 مئی کا انتشار یا غداری یا بغاوت, 10 مئی کی فتح اور نصرت, پھر اس کے بعد دہشت گرد عرصے سالوں بعد پھر دہشت گرد کے سوسائڈ بامبنگ شروع کرا دی افغانستان کے تھرو انڈیا نے, جس کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے, ان کی طرف میں آؤں گی, جن کو آج کل بڑا لوگ وائرل کر رہے ہیں. ان میں سے یہ بھی وائرل کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے تھرو پاکستان پہ حملہ کرائے گا. یہ انہوں نے بولا. اچھا یہ وہ جو ایک انتشار ٹولہ ہے اس ملک کے وہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد کے مطلب وہ بھی ان کی ویڈیوز کو شیئر کر رہا ہے سوائے ایک ویڈیو کے جتنے کیسی گولڈ سمتھ دا پروجیکٹ ہے. جب وہ بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ادو نا ڈاکٹر صاحب نے انہیں طبیعت ٹھیک نہیں سی, تو وہ اپنا ہاپ میٹھا میٹھا کوڑا تھو ان کی بات میں نہیں کر رہی. بات یہ ہے کہ اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ پھر تیسرا ایران وار یہ اوپر تلے پاکستان کے اندر باہر سے جو ہم پہ آئی, تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اتنی مضبوط فوج, اتنی بہترین قیادت, اتنا دلیر بے باک ہمیں سپاہ سالار وقت دیا, جس کو میں کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی تانو مرچا کا نہیں. لارڈ صلاح الدین ایوبی ایک ہیومن بینگ تھے, عرب تھے. اللہ کام لیتا ہے مکڑی سے لے دیتا ہے, وہ اس نے کام لینا جس سے ہوتا ہے وہ لیتا ہے. تو وہ ان سے لیا, فلسطین ہمارا یروشلم آزاد ہوا, جو ہمیں ملک بنا کے دے گئے ہیں وہ ہمارا تباہ ہو جائے, تباہ ہوتے ہوتے کو بچانے والا صلاح الدین ایوبی پاکستان کا نہیں تو کیا ہے وہ, کون ہے وہ؟ بالکل گیا تھا یہ ملک, بالکل یہ گیا تھا. یہ پاکستان جو قربانیوں سے ملا ہے, جس کو چاہتے تھے کہ مودی لے جائے, چھان برے میں بیچ آئے, کوئی یہودی لے جائے, اس کو پھینچ آئے, جو اندر سے کہتے تھے جے کھاواں گے نہیں تے کھان نہیں دیاں گے, جے اسی نہیں تے پھر کوئی نہیں. اس وقت اللہ کا بندہ اس ٹائم پہ آیا جب پاکستان انتہائی نازک موڑ پہ آ گیا تھا. اس وقت اللہ نے وہ بندہ لایا جو پچھلے سینیریو میں ہے بھی نہیں, اچانک آیا. ہاں جی بالکل, یہ تو بات بڑی مزے کی ہے. بندہ ریٹائر بھی ہو رہا ہے, بندہ جا بھی رہا ہے, بندے کے بارے میں جتنا مرضی کر لو, پتہ نہیں اس نے جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے قرآن حفظ کیا ہے شاید نظر کرم اس کی وہ ہو گئی ہے, یا جس لیول پہ وہ بات سیدھی کرتا ہے ان کا سٹائل ہے, بے باک نہ ڈر اس بات کرنی ہے. اور اس نے جس طریقے سے اللہ نے اس سے کام لیا, میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتی ہوں جو لوگ برین واش ہیں, ہپناٹائز ہیں, اگر تم لوگوں خدا نہ کرے, دیکھو امریکہ کے آگے ہمیں نہ مارو, امریکہ کے کھلونی امریکہ دیتے لتا کام دیا نہ سوال نہ کرنا, ہاں ٹرمپ ناراض ہو جاتے. آپ جانتے ہیں امریکہ کے پاس کیا طاقت ہے, اسرائیل کے پاس, اس کے آگے کوئی ملک کھڑا نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو خدا کے لیے اگر پاکستان میں, مجھے صرف اتنا بتا دیں, اگر 60 لاکھ آپ کے خلیجی ریاستوں سے پاکستانی ڈپورٹ ہو جائیں,
صرف خلیجی ریاستوں سے ڈپورٹ ہو جائیں. کیا بنے گا آپ کے ملک کا؟ آپ کی تو 4 دن گیس نہیں آتی تو تہاڑی پیٹ دی گیس بند ہو جاتی ہے, پھر تم گالیاں نکالنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہو. تمہارے تیل کی قیمت بڑھی ہے تو تم گالیاں نکالنے پڑے. تم سوچو کہ اگر سارے ڈپورٹ کر دیے جائیں, تم سوچو یہ ٹرمپ تمہارے لیے عذاب بن جائے اور تمہارے جو بڑا تم نیلا پاسپورٹ لے کے پھرتے ہو سارے ڈپورٹ کر دیے جائیں. تم سوچو پوری دنیا سے پاکستانی ڈپورٹ کر دیے جائیں, اور تم سوچو وینزویلا کی طرح مرشد اٹھا کے لے جائیں. سوچو کس ملک میں جاؤ گے؟ جی جی, خدا کے لیے یہ ملک تحفہ ہے کسی ایک شخص کے لیے, کسی بھی پولیٹیکل ہو یا کوئی ہو, اس کے لیے مت نفرت کرو, مت خدا کے لیے عداوت کرو. فوج اور ایٹم بم اللہ کے بعد, فوج اور ایٹم بم باہر کھڑی ہے تو تمہاری بہو بیٹیاں مائیں بہنیں سو رہی ہیں سکون سے. تم عراق نہیں بنے, تم لیبیا نہیں بنے, تم افغانستان نہیں بنے, تم وینزویلا نہیں بنے. تم خدا کے لیے ان نفرتوں سے نکل آؤ. سوشل میڈیا کے فیک سٹوریز میں آپ اس خط جیسے یہ کہہ رہے ہیں, ان حالات میں کوئی امریکن سفر نہیں کر رہا. میں نے سفر بھی کیا ہے, میری 4 فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں, میں نے آخری عشرہ بھی مکہ مدینہ گزارا ہے. میں صدقے جاؤں پچھلے سال سے بھی زیادہ رش ہے, سمجھ آئی. اور اس کے دفاعی معاہدہ کس سے کرایا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے. اس سے پہلے تو کسی جنرل کو نہیں دیا نا اس نے. تو پہچانو اپنے اس وقت کے صلاح الدین ایوب کو. مجھے یہ صلاح الدین ایوب بھی کسی نے مجھے کہا جی وہ پھر فتح کریں گے کشمیر. میں کیا کر دیں گے اگرچہ شکلاں تاڑے وغیرہ نال نہ ہوں. اس میں میں نے حضرت علی کی بھی بات بتائی. حضرت علی کا جو جنگ صفین ہوئی تھی اور حضرت علی کی ہوئی تھی حضرت امین معاویہ, وہ جو جنگ صفین ہوئی تھی میرا خیال وہی, اس میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں آپ کے ساتھی جو ہیں ان میں یہ بغاوت بھی ہو رہی ہے, یہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کے ساتھی ابو بکر جیسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق کے ساتھی عمر فاروق جیسے تھے, عمر فاروق کے ساتھی عثمان غنی جیسے تھے, عثمان غنی کے ساتھی علی جیسے تھے, اور علی کے پاس تم جیسے ہیں. تو جب تم جیسے ہوں گے تو کشمیر فتح ہوئے گا. میں نے لاہور ہی بچ جاتے بڑی گل ہے. خدا کا خوف کرو. پھر میں وایا سعودی عرب سے رہ کے سارا میں نے خلیجی لوگوں سے ہر ایک سے انٹرویو کرتی ہوئی, اور اللہ کا شکر ہے میں یہاں پہ پاکستان میں موجود ہوں. اور اس ملک میں کیوں میرے باپ نے یہ ملک بنایا ہے. اچھا بے نظیر کو کیوں پارٹی پیاری تھی؟ کہ اس کا باپ تھا. پارٹی بنائی. مریم نواز بنی بنائی پارٹی لے کے کیوں چل رہی ہے, کیوں پیار؟ اس کا باپ نے بنائی تھی. تو جتے باپ نے پاکستان بنایا ہے تو تاڑے وغیرہ کٹ پونجیاں دیا 4 گلاں تے گالاں تو باز آ جائے گی. اوے چھڑ دیو گلاں, بس کر دیو, نہ نمک رامی کرو. سید عاصم منیر وقت سپہ سالارے, وقت سپہ سالار, صلاح الدین ایوبی, غزوہ ہند, اس کے ہاتھوں سے شروع ہوگی. جنہوں امت مسلمان کا لیڈر بنانا ہے, جنہوں کوئی ملک قبول کرن ضمانت دین نو تیار نہیں, انہیں بیچارے نے آگے ایران بھی بچانا ہے تو سارا بچانا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرا ملک سلامت, کل جہاں سلامت, میرا ملک سلامت, تو پھر قبر لی تھاں تے لب جائے گی, ورنہ تانوں قبر لی تھاں ہی نہیں جو کتے لبنی. ٹھیک, میڈم اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اور مجھے یہ باتیں بڑی پسند آئی. آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ ویڈیو شیئر کریں. جہاں جہاں آپ کو تحریک انصاف کا کوئی دوست ملتا ہے اس کے ساتھ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں. اس سے امید ہے کہ اور میں بالکل آپ جتنی نئی گالیاں نکالتے ہیں نا وہ سب سے پہلے میں دیکھتی ہوں, بیکاز اس سے میرا اور خون بڑھتا ہے. کیوں؟ بٹے مارن والے ہر دور میں ہوتے ہیں. طائف میں بھی بٹے مارنے والے تھے, اور آپ کو پتہ ہے یہ یوتھی اور پٹواری جو ایک نام بنا ہوا ہے, جی صلاح الدین ایوب, اس کے زمانے میں بھی یوتھیاز تھے. ہر دور میں بٹے مارنے والے ہوتے ہیں. اگر آج آپ کو بٹے مارنے والے نہ ملیں تو آپ کا ایمان کیسے بلند ہو؟ تھینک یو جی.